तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं abiha.2m। नाज़रीन कराम, कभी कभी ख्वाब सिर्फ नज़र आने वाली चीज़ नहीं होते। ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह दिल से बात करता है। वो हमें जगाता है, याद दिलाता है और मोहब्बत से वापस बुलाता है। ये ख्वाब आम नहीं होते, इनमें रब की रोशनी, इसकी मोहब्बत और इसका पैगाम छुपा होता है। आज की इस वीडियो में आप ऐसे ख्वाबों के बारे में जानेंगे जिसमें अल्लाह ताला का पैगाम होता है ख़ास हमारे लिए। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में बने रहिएगा। तो पहला ख्वाब है, अगर तुमने ख्वाब में देखा कि कोई तुम्हें कुरान दे रहा है तो ये अल्लाह की पुकार है। मेरे कलाम की तरफ लौट आओ, तुम्हारी रूह भूखी है। अगला ख्वाब में तुम वज़ू करते या नमाज पढ़ते दिखाई दो तो समझ लो तुम्हारे दिल की सफाई शुरू हो चुकी है। अल्लाह तुम्हें अपनी कुर्बत में बुला रहा है। तीसरा ख्वाब, अगर ख्वाब में तुम सजदे में रो रही हो तो ये आंसू ज़मीन पर नहीं गिरते, ये आसमान पर कबूल हो रहे होते हैं। चौथा ख्वाब, अगर तुमने ख्वाब में काबा देखा तो यकीन रखो अल्लाह ने तुम्हें अपनी तरफ चुन लिया है। पांचवा ख्वाब, अगर ख्वाब में तुम्हें आसमान की रोशनी छू जाए तो ये अलामत है कि दुआ कबूल होने के करीब है। छठा ख्वाब, अगर तुम्हें ख्वाब में अजान की आवाज़ सुनाई दे तो तुम्हारा ईमान जागने वाला है। सातवां ख्वाब, अगर ख्वाब में कुरान की तिलावत सुनो तो अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत में लपेट रहा है। आठवां ख्वाब, अगर तुमने ख्वाब में देखा कि किसी ने तुम्हें रोटी दी तो ये रिज़्क़ की बरकत और नेकियों की कबूलियत की निशानी है। नौवां ख्वाब, अगर ख्वाब में तुम्हें पानी पीते या नहाते देखो तो ये रूहानी पाकीज़गी और तौबा की कबूलियत की अलामत है। 10वां ख्वाब, अगर ख्वाब में तुम्हें किसी बुजुर्ग या नूरानी चेहरे से नसीहत मिले तो ये अल्लाह की तरफ से हदायत का पैगाम है। 11वां ख्वाब, अगर तुमने ख्वाब में रोशनी में लिपटे हुए अल्फाज अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे तो ये ईमान के मजबूत होने की अलामत है। 12वां ख्वाब, अगर ख्वाब में तुम किसी अंधेरे रास्ते से रोशनी की तरफ लौट आते हो तो अल्लाह तुम्हें गुनाहों से निकाल रहा है। 13वां ख्वाब, अगर तुमने ख्वाब में किसी कब्र पर रोशनी देखी तो ये नेक अमाल के कबूल होने का इशारा है। 14वां ख्वाब, अगर तुमने ख्वाब में अपनी माँ को दुआ करते देखा तो ये अल्लाह की रज़ा की निशानी है। 15वां ख्वाब, अगर ख्वाब में तुमने बारिश देखी तो ये अल्लाह की रहमत के बरसने की अलामत है। 16वां ख्वाब, अगर ख्वाब में तुमने कुरान पढ़ा या पढ़ते देखा तो ये हदायत का पैगाम है, मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। 17वां ख्वाब, अगर तुमने ख्वाब में कोई तुम्हें दुआ के लिए कहे तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें अपने जिक्र वालों में शामिल करना चाहता है। 18वां ख्वाब, अगर तुमने ख्वाब में किसी बच्चे को अल्लाह कहते सुना तो ये मुस्तकबिल की रहमत की खुशखबरी है। 19वां ख्वाब, अगर तुमने ख्वाब में आसमान पर चमकता हुआ चांद देखा तो ये ईमान के बढ़ने की अलामत है। 20वां ख्वाब, अगर ख्वाब में तुम किसी बीमार को शफा पाते देखो तो अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में रहमत डाल रहा है। 21वां ख्वाब, अगर ख्वाब में तुम्हें कोई सफ़ेद लिबास पहनाए तो ये रूह की सफाई का इशारा है। 22वां ख्वाब, अगर तुमने ख्वाब में किसी को कुरान देते देखा तो ये इल्म के फैलने की अलामत है। 23वां ख्वाब, अगर ख्वाब में तुम किसी को जुल्म से बचाते हो तो अल्लाह तुम्हें अदल के रास्ते पर ला रहा है। 24वां ख्वाब, अगर ख्वाब में तुमने दरख्त से फल तोड़े तो ये रिज़्क़ हलाल और नेकियों के बढ़ने की अलामत है। 25वां ख्वाब, अगर ख्वाब में चिराग जलता देखो
تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے دل کو منور کر دیا ہے۔ 26واں خواب، اگر خواب میں تم کسی دریا کے کنارے بیٹھے نظر آؤ تو یہ روحانی سکون کی علامت ہے۔ 27واں خواب، اگر خواب میں تمہیں کوئی صبر کرو کہے تو اللہ تمہیں آزمائش میں طاقت دے رہا ہے۔ 28واں خواب، اگر خواب میں تم نے کسی کو سلام قبول کرتے دیکھا تو ہدایت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ 29واں خواب، اگر تم نے خواب میں اپنے گناہوں پر رونا دیکھا تو وہ آنسو تمہاری مغفرت بن جائیں گے۔ 30واں خواب، اگر خواب میں تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے خیر لکھ رہا ہے۔ 31واں خواب، اگر خواب میں تمہیں کسی نے اللہ تم سے راضی ہے کہا تو سمجھ لو وہ خواب نہیں بشارت ہے۔ 32واں خواب، اگر خواب میں تم کسی کو روشنی میں غائب ہوتے دیکھو تو وہ نیک روح کی قبولیت ہے۔ 33واں خواب، اگر خواب میں تم کسی جنت جیسے باغ میں ہو تو اللہ تمہیں نیکی کی خوشبو سنگا رہا ہے۔ 34واں خواب، اگر خواب میں تمہیں کسی کے ہونٹوں سے الحمدللہ سنائی دے تو اللہ تمہیں شکر کی یاد دلا رہا ہے۔ 35واں خواب، اگر خواب میں تم نے آسمان سے اترتی روشنی دیکھی تو تمہارے لیے خیر لکھ دی گئی ہے۔ 36واں خواب، اگر خواب میں تم کسی پہاڑ پر چڑھتے نظر آؤ تو تم دعا کے قریب ہو۔ 27واں خواب، اگر خواب میں تم کسی دروازے کے کھلنے کی آواز سنو تو یہ قبولیت دعا کا اشارہ ہے۔ 38واں خواب، اگر خواب میں تم کسی اندھے کو بنا ہوتے دیکھو تو یہ ایمان کی روشنی ہے۔ 39واں خواب، اگر خواب میں تم کسی کو قرآن کی آیت دہراتے سنو تو وہ آیت تمہارے لیے خاص پیغام ہے۔ 40واں خواب، اگر خواب میں تم کسی نبی یا صالحہ شخص کو دیکھو تو یہ اللہ کی خاص محبت کا نشان ہے۔ 41واں خواب، اگر خواب میں تم کسی کو جنت کے دروازے سے گزرتے دیکھو تو اللہ تمہارے ایمان سے راضی ہے۔ 42واں خواب، اگر خواب میں تم کسی گناہ سے بھاگتے نظر آؤ تو یہ توبہ کی قبولیت کی علامت ہے۔ 43واں خواب، اگر خواب میں تم کسی بے نور چہرے پر نور آتے دیکھو تو یہ روح کی طہارت ہے۔ 44واں خواب، اگر خواب میں تمہیں کوئی اللہ تمہارے ساتھ ہے کہے تو یقین رکھو وہ سچ ہے۔ 45واں خواب، اگر خواب میں تمہیں کسی نے مکہ یا مدینہ کی زیارت کی بشارت دی تو تمہارے اعمال قبول ہو رہی ہیں۔ 46واں خواب، اگر خواب میں تم کسی بے نام مقام پر سکون محسوس کرو تو یہ آخرت کی بھلائی کا پیغام ہے۔ 47واں خواب، اگر خواب میں تم کسی کو زندہ ہوتے دیکھو تو یہ ایمان کے جاگنے کی علامت ہے۔ 48واں خواب، اگر خواب میں تم نے کسی بچے کو اٹھایا اور دل مطمئن ہوا تو یہ رحمت کی علامت ہے۔ 39واں خواب، اگر خواب میں تمہیں کوئی دعا سکھاتا نظر آئے تو اللہ تمہیں قربت دے رہا ہے۔ 50واں خواب، اگر خواب میں تم کسی کے چہرے سے خوف دور ہوتے دیکھو تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ 51واں خواب، اگر خواب میں تم نے روشنی کے درمیان اللہ اکبر کی آواز سنی تو یہ ایمان کی تکمیل کی علامت ہے۔ اگر خواب میں تم نے کسی کو نیکی کرتے دیکھا تو اللہ تمہیں بھی اس نیکی کی توفیق دے گا۔ اگلا خواب، خواب میں تمہیں کسی نے وقت کم ہے لوٹ آؤ کہا تو یہ توبہ کا بلاوا ہے۔ 54واں خواب، اگر خواب میں تمہیں کسی کے ہاتھ پر روشنی دکھی تو یہ عمل کی قبولیت ہے۔ اگر خواب میں تم کسی اندھیرے کمرے سے نکلتے دیکھو تو یہ نجات کی خوشخبری ہے۔ اگر خواب میں تم نے لا الہ الا اللہ کہتے دیکھا یا سنا تو یہ نجات کی علامت ہے۔
اگر خواب میں تم نے کسی مردہ شخص کو مسکراتے دیکھا تو یہ اس کی مغفرت کی خوشخبری ہے۔ اگلا خواب، اگر خواب میں تم نے اپنے باطن سے نور نکلتا دیکھا تو یہ ایمان کی روشنی ہے۔ اگر خواب میں تم اپنے نام کو چمکتے ہوئے دیکھو تو یہ عزت اور قبولیت کی علامت ہے۔ 60واں خواب، اگر خواب میں تم نے کسی فرشتے کو دیکھا جو مسکرا رہا ہے تو اللہ تم سے راضی ہے۔ اگر خواب میں تمہیں کسی نے اللہ تمہیں معاف کرے گا کہا تو یہ مغفرت کی بشارت ہے۔ اگر خواب میں تم کسی جنت کے باغ میں داخل ہو جاؤ تو یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ اگر خواب میں تم کسی کو سجدے میں دیکھو تو وہ عبادت اللہ کو پسند آ گئی ہے۔ 64واں خواب، اگر خواب میں تم کسی بیمار کو مسکراتے دیکھو تو وہ اللہ کی رحمت میں ہے۔ اگر خواب میں تمہیں کوئی میں تم سے خوش ہوں کہے تو یہ رب کا پیغام ہے۔ اگر خواب میں تم کسی کو روشنی میں جاتے دیکھو تو وہ نیک روح اللہ کے قریب ہے۔ اگلا خواب، اگر خواب میں تمہیں خاموشی محسوس ہو مگر دل مطمئن ہو تو اللہ تم سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ اگر خواب میں تمہیں کوئی ہاتھ پکڑ کر اندھیرے سے نکال لے تو وہ رب کی مدد ہے۔ اگر خواب میں تم نے کسی کو آؤ وقت قریب ہے کہتے سنا تو اللہ تمہیں نیکی کی طرف بلا رہا ہے۔ 70واں خواب، اگر خواب میں کچھ نہ ہو بس سکون ہو تو سمجھ لو اللہ تمہارے دل میں اتر آیا ہے۔ تو ناظرین کرام، خواب اللہ کا وہ پیغام ہے جو صرف سمجھنے والوں کو سنائی دیتے ہیں۔ جب روح تھک جاتی ہے تو اللہ خوابوں میں امید کی کرن جگاتا ہے۔ اس کی محبت لفظوں سے نہیں خوابوں سے بولتی ہے۔ بس دل کھلا ہو تو ہر خواب میں اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئے خواب کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔